ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بیان کیا، اس میں بتایا کہ امام ابو حنیفہ کی کرامت تھی کہ وضو کے پانی سے ان کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے. اس میں وہ مشہور زمانہ فتنہ نے باقاعدہ کہتے لگا کے ہنسائے. وہ اتنے بڑے عالم جن کی حرمین کے ائمہ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی کچھ وقت پہلے انہوں نے درس دیا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے، جس میں مسجد نبی کے امام بھی اس درس میں شریک اور مسجد حرام کے امام بھی اور عرب کے بڑے بڑے علماء. 5 سال حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مکہ اور جدہ کی جو کمیٹی ہے نا، جس میں کئی ممالک کے علماء ہیں، ان کے سربراہ تھے، اور سعودیہ کے جو مکہ کے رئیس تھے وہ حضرت مفتی تقی صاحب کے نائب تھے. عرب کسی کو اپنا امیر اتنے آرام سے تسلیم نہیں کرتے، عرب میں عصبیت بہت ہے، لسانیت بہت ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے تقوی اور علم کا لوہا منوایا ہے، مانے انہوں نے کہ بھائی یہ اس معاملے میں امیر ہے. اس کا ایک انجینئر مذاق اڑا رہا ہے اتنے بڑے عالم کا، اور ہنس رہا ہے تکبرانہ ہنسی کے ساتھ. تمہاری اوقات کیا، تم ان کے ٹخنے کے برابر نہیں ہو. اور نیچے میں نے لوگوں کے کمنٹس دیکھے، سب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ لے رہو ان مولویوں کو لگام دے کے رکھو. تو بھائی آپ جاہل ہو، یہ کرامتاً ممکن ہے کہ کسی کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جائے. کرامت ہے، کرامت کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف. بہت سارے علماء سے ایسی کرامتیں منقول ہیں. تبھی میں کہتا ہوں سامنے ایک دفعہ بٹھا دو، ایک دفعہ بٹھا دو. میں امام بخاری کی کرامتیں نکال کے دکھاؤں گا. فضائل اعمال کے جن واقعات پر تم ہنستے ہو نا، لوگوں کا مذاق اڑاتے ہو فضائل اعمال کا، میں بتاؤں گا انشاءاللہ فضائل اعمال کی یہ کرامتیں کن کتابوں میں ہیں. صحیح ہے نا؟ ان کتابوں کے مؤلفین کا مذاق اڑاؤ تم، ان میں بہت سے محدثین ہیں. تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تو تمہیں بخاری مسلم سے بھی ہاتھ جوڑے پڑ جائیں گے. تمہیں پتہ ہی نہیں کم بخت، تمہیں کرامت کا مطلب ہی نہیں پتا کرامت کیا.